السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ الانفال ہے، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 69 کے بعد 69 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی نبی، خاص نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ کہہ دیں، لمن واسطے ان لوگوں کے، فی ایدیکم جو بیچ تمہارے ہاتھوں کے ہیں، یعنی قیدی ہیں، فی بیچ ایدی ہاتھوں کم تمہارے کے ہیں، ان سے یعنی قیدیوں سے کہہ دیجئے، من الاسرى خاص قیدیوں میں سے جو بدر کے قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان اگر یعلم جان لیا اللہ تعالیٰ نے، فی قلوبکم بیچ دلوں تمہارے کے، خیراً کسی بھلائی کو، اگر اللہ تعالیٰ نے اے قیدیوں تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیکھی، خیر دیکھی، یعنی اسلام کی طرف، اللہ کی امن سلامتی والے دین کی طرف تم مڑو گے، آؤ گے، تو یؤتکم وہ دے گا تم کو، خیراً بہتر، مما اس سے جو اخذ پکڑا گیا، لیا گیا، منکم تم سے، اے بدر کے قیدیوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی خیر دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں خیر اور بھلائی آ گئی ہے، تو جو تم سے فدیہ دیا گیا ہے، پیسے دیے گئے ہیں، معاوضہ دیا گیا ہے تمہیں قید سے چھوڑنے کا، اس بھلائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر مال دے گا جو تم سے دیا گیا ہے۔ تم قیدیوں سے قید کے عوض میں جو کچھ لیا گیا ہے، اگر تمہارے دل میں بھلائی آ جائے گی، بہتری آ جائے گی، اللہ کے دین کی طرف جو ہے جھکاؤ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سے دیا گیا ہے آزاد کرنے کی صورت میں، اللہ تمہیں اس سے بہتر مال و دولت جو ہے وہ دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی تمہیں جو تم سے دیا گیا ہے معاوضہ، اس سے بہتر جو ہے دنیا کا مال دے گا، اور دوسری بات کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہیں یریدو اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانت کا بددیانتی آپ کی سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قیدی جو ہے جن پر آپ ترس کر رہے ہیں، رحم کر رہے ہیں، اگر یہ آپ سے آئندہ خیانت کریں گے، بددیانتی کریں گے، فقد خانوا پس تحقیق انہوں نے خیانت کی ہے، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے انہوں نے اللہ کی خیانت کی ہے، کہ اللہ کا دین ابراہیمی جو تھا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، اس میں انہوں نے بت پرستی داخل کر لی تھی، خیانت جو ہے داخل کر لی تھی، بددیانتی جو ہے انہوں نے کی ہے اللہ کے دین میں۔ تو یہ اگر یہ ایسی حرکتیں جو ہے چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ان سے معاوضہ لیا گیا ہے قیدیوں سے، ان کو آزاد کرنے کا، ان کو اللہ تعالیٰ بہتر مال دے گا، اور ان کو جو ہے ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں گے خیانت کا، آپ سے خیانت کا، بددیانتی کا، بے ایمانی کا، فقد خان اللہ پس حقیقت انہوں نے خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے دین ابراہیم کے اندر لات منات عزا وغیرہ جو ہے 360 بت جو ہے ان کا شرک داخل کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس اس نے بدلہ لیا ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس خیانت کا بدلہ لیا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور ساتھ اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ مہاجرین ایمان والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں
کہ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی مال خرچ کیے جہاد میں، بانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، جانیں قربان کی فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا انہوں نے مدد کی، یہ کون ہے؟ انصار، مدینہ کے انصار، مدینہ کے رہنے والے۔ مہاجرین کون ہے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ اور جو ہے یہ جن لوگوں نے جگہ دی، وہ ان مہاجرین کو مدینہ میں جگہ دی، وہ یہ کون ہے؟ مدینہ کے رہنے والے انصار۔ ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہ لوگ، بعض ان کے اولیاء دوست ہیں، بعض کے، یہ ایمان والے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، دوستی کرنے والے ہیں، یہ ان کا رشتہ جو ہے دین کی بنیاد پر بہت مضبوط رشتہ ہے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا نہیں انہوں نے ہجرت کی، ما لکم نہیں ہے واسطہ تمہارے، من ولایت دوستی سے، ہم ان کی، من شیئن کچھ بھی۔ جو لوگ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہجرت نہیں کی لیکن ہیں ایمان والے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے تمہاری کسی قسم کی کوئی بھی دوستی نہیں ہے، کیونکہ وہ کافروں میں بیٹھے ہیں۔ اب کیا پتہ کہ وہ جو ہے اندر سے کیا کریں، کو کیا سوچیں وہ مسلمانوں کے خلاف، یا کافر جو ہے ان سے کیا کچھ کروا لیں مسلمانوں کے خلاف، اس لیے ان کو دوست نہیں بنانا۔ جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کی طرح، نبی علیہ السلام کی طرح انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا۔ ما لکم نہیں ہے واسطہ تمہارے، من ولایتہم دوستی ان کی سے، من شیئن کچھ بھی، آپ نے کسی قسم کی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان کے ساتھ دوستی محبت جو ہے تم نے نہیں کرنی، کیونکہ وہ کافروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کافر پتہ نہیں ان سے کیا کارروائی کروا لیں، تو جب تک وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ آ جائیں ان کو دوست نہیں بنانا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر مدد مانگیں وہ تم سے، پھر دین بیچ خاص دین کے، اگر تمہارا آسمانی دین جو ہے جو انہوں نے قبول کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تم سے مدد مانگے، فعلیکم پس اوپر تمہارے، النصر و حقیقی مدد ہے۔ اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں مکہ میں بیٹھ کر ایمان والے، تو ان کی مدد ضرور کرنی ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ وہ کافروں کے علاقے میں ہے اور کافر جو ہے ان سے کوئی بھی بری کارروائی کروا سکتے ہیں، اس لیے ان کو دوست نہیں بنانا۔ لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگتے ہیں تو پھر تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو ہے کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے مسجد الحرام کے اندر مکہ والے جو ہے نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو ٹھیک ہے ان کے اس شکایت یا گلہ شکوے پر جو ہے تم ان کی مدد کر سکتے ہو، اور اخلاقی طور پر مکہ والوں کو کہہ سکتے ہو، کہنا تو کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ہر وقت جاری رہتا ہے، تو ان کو تم کہہ سکتے ہو بھائی مسلمانوں کو جو ہے تم نماز تو پڑھنے دو، نماز جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے دو ان کو۔ تو یہ یا وہ کسی اور کوئی قسم کا ظلم کرتے ہیں مکہ والے، تو ان کی مدد کے لیے جو ہے مکہ والوں کو تم کہہ سکتے ہو اگر تم ان سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سوائے علی قومن اوپر اس قوم کے، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، میثاق ان پختہ وعدہ ہے۔ اگر وہ مکہ کے مسلمان جو ہے کسی ایسی قوم کے خلاف جو ہے تم سے مدد مانگتے ہیں جن سے تمہاری صلح ہے، تو پھر تم نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر ایسا قبیلہ یا ایسے علاقے کے لوگ جن سے تمہاری صلح ہے، میثاق ہے، پختہ عہد ہے امن پسندی کا، تو اگر ان کے خلاف تم سے یہ مکہ کے مسلمان جو ہیں یہ مدد مانگیں تو پھر ان کی مدد نہیں کرنی۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، بعض ان کے اولیاء و دوست ہیں، بعض کے،
فرمایا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ الکفر ملۃ واحدہ، ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ ایک جماعت ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، اپنے جو ہے سامنے دیکھ لیں دنیا کو کہ سارا کفر جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف جو ہے ان کی وہ یک زباں ہو چکا ہے۔ یہ ایک دو دن میں جو ہے سلامتی کونسل کے اجلاس میں سوائے روس اور چین جو ہے ان دونوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، باقی سب جو ہے بڑے ملک جو ہیں جن کو سلامتی کونسل کا ممبر بنایا ہوا ہے، ان سب نے جو ہے وہ سب کافر ہیں، اور سب نے غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف یہ جو ہے ایک ہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں والذین کافروا، اور وہ جو جنہوں نے انکار کیا، بعض ان کے اولیاء و بعض دوست ہیں بعض کے۔ یہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور میں نے آیت جو ہے وہ پڑھی تھی پیچھے، میں نے کہا تھا کہ یہ آگے سورۃ توبہ کے اندر آیت ہے کہ اگر کافر جو ہے وہ وقاتلوہم، اور لڑائی کرو کافروں سے، کافتن، سب مسلمان اکٹھے ہو کر۔ جب کافر جو ہے مسلمانوں کے کسی بھی خطے پر جو ہے، فلسطین کا خطہ ہو، ملک شام کا کوئی بھی مسلمانوں کا ایمان والوں کا خطہ جو ہے اس پر کافر جو ہے وہ حملہ آور ہوں مل کر، تو پھر جو ہے کما یقاتلونکم کافتن قاتلوہم، اور ان سے لڑائی کرو سب ایمان والے مل کر، جس طرح وہ سارے کفر والے اور منافق سارے مل کر جو ہے وہ تم پر یلغار کرتے ہیں، تم پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کافر کون ہیں؟ ایک تو ہے انکار کرنے والے، مثلا جو ہے کہ یہود و نصارہ وہ کافر ہیں۔ ایک ہیں کلمہ پڑھنے والے کافر جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ منافق جو ہے ان کو قرآن نے، اللہ نے کافروں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی آج سورۃ توبہ کے اندر یہ آیت آئے گی، آیت نمبر 74 ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے حقیقی سچے نبی جہاد کیجئے تمام کافروں سے اور تمام منافقوں سے۔ فرمایا کہ کافروں اور منافقوں دونوں کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ منافق کے دل میں اس کی کلمہ اس کی زبان تک ہوتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے، اسلام دشمنی ہوتی ہے، اس لیے منافق پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا۔ جس شخص کا زبان سے کلمہ ہو لیکن عمل اس کا حمایت اس کی کافر ہوں، کافروں کی حمایت کرے تو وہ منافق ہیں۔ ان کو بھی کافروں کی طرح کافر ہی سمجھو، بے شک وہ کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہ پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو ہے ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہے جتنے بھی کافر ہیں اور منافق ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہیں۔ یہ غزہ میں، فلسطین میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ملک جو ہے وہ صرف بڑھ ہی مارتے رہے ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ یہی ان کی منافقت ہے کہ وہ جو ہے اندر سے اندر کھاتے یا دل سے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھے، کافروں کے حمایتی تھے، اہل ایمان کے دشمن تھے۔ اس لیے ان منافقوں نے صرف جو ہے باتیں کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ فلاں ملک جو ہے اس نے ایک چوکی جو ہے اسرائیل کی جو ہے تباہ کر دی ہے، لبنان نے۔ تو چوکی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو ایک چھوٹا سا چھپنے کا جو ہے وہ خانہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، وہاں چھپ جاتے ہیں وہ۔ تو یہ چوکی کیا چیز ہے؟ وہ تو شہر برباد کر رہا تھا غزہ کے جو ہے بم اور مار کر، اور ادھر سے کیا جو ہے لبنان نے جو ہے اس کی چوکی جو ہے تباہ کر دی ہے۔ یہ سب منافقت تھی۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ملک ہیں جن کے اندر یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط ہے، یہ پکی نشانی ہے ان کی منافقت کی۔ جنہوں نے جو کلمہ جو ہے زبان سے کلمہ ہے، عملی طور پر کفر کو مسلط کر رکھا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ منافقوں کی بہت بڑی واضح کھلے ٹھوس قسم کی جو ہے یہ نشانی ہے۔
یہ دلیل ہے ان کے منافق ہونے کی کہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فتنہ جو ہے اللہ کی زمین مخلوق پر آئین جو ہے وہ کافروں کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے۔ یہ منافقین کی بہت بڑی نشانی ہے کہ زبان سے کلمہ اور عمل جو ہے وہ یہود و نصارہ کے آئین پر، یہود و نصارہ کی شیطانی جمہوریت پر عمل۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے تو اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا مدینہ کی ریاست میں، جزیرۃ العرب کو پاک کیا بتوں سے، کفر سے، شرک سے، اور وہاں جو ہے اسلام نافذ کیا۔ تو آج وہ مثال جو ہے وہ سامنے ہے، رکھنی چاہیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اسلام نافذ کیا ہے، آج اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ملک جو ہے وہ اسلام نافذ کرتا ہے تو وہ حقیقی ایمان والا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام حقیقی ایمان والے تھے، اسی طرح آج اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرتا ہے عملی طور پر تو وہ حقیقی ایمان والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل جو ہے اس کے عملی طور پر جو ہے وہ یہود و نصارہ کا ساتھی ہے، ان کا غلام ہے، یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کر رہا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، تو یہ بالکل واضح دلیل ہے، نشانی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ ملک جنہوں نے اپنے ملکوں میں اللہ کی زمین اور مخلوق پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے خلاف الٹ انہوں نے جو یہود و نصارہ کا کفر مسلط کر رکھا ہے شیطانی جمہوریت کے الیکشن اور اسمبلیوں کے ذریعے، وہ پکے 100% منافق ہیں، بالکل ایمان والے نہیں ہیں، دھوکے باز ہیں، اور وہ منافق ہیں۔ یہ منافقین کی بڑی کھلم کھلا اور پختہ دلیل ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ ایک بعض ہم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کافروں اور منافقوں کو اکٹھا کیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے حقیقی نبی، سچے نبی، تو جہاد کر تمام کافروں اور تمام حقیقی منافقوں کے خلاف، دونوں کے خلاف جو ہے جہاد کر، دونوں کے خلاف جو ہے وہ تلوار چلے گی۔ اس لیے یہ جو ہے یہ تفریق کرنا پڑے گی، ورنہ ہم دھوکہ کھاتے جائیں گے شیطانی جمہوریت کے ذریعے۔ تو نظام ہی دھوکے فتنے والا ہے، دھوکے باز نظام ہے، پھر تو ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو پھر جو ہے یہ یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کر کے ہم تو منافق ہی رہیں گے قیامت تک۔ تو اس لیے آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر نہ تم نے کیا اس کام کو، یعنی جو ایمان والے مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی تم نے دینی معاملات میں مدد نہ کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا اصل میں ہے ان اگر لا تفعلوہ، نہ کیا تم نے اس کام کو، یعنی ایمان والوں کی مدد کو، تکن فتنۃ، ہوگا فتنہ، فساد، فی الارض، بھی زمین کے، وفساد کبیر، اور ہوگا بگاڑ بہت بڑا۔ اگر تم ایمان والوں کی مدد نہیں کرو گے، کافروں کی مدد کرو گے، منافق بن کر کافروں کی مدد کرو گے، تو اس زمین پر بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے فتنے اور فساد کے خلاف تم جو ہے ایمان والے جو ہے اس فتنے اور خلاف فساد کو جو ہے روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں بھی ایمان والے ہیں، خواہ وہ فلسطین میں ہیں، خواہ وہ ملک شام میں ہیں، کہیں بھی ہیں، ان کی مدد کرو، مدد کرو۔ اس وقت تھا مکہ کے اندر جو ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہے کہ ساری دنیا ہے، خواہ غزہ میں ہے، فلسطین میں ہے، ملک شام میں ہیں ایمان والے، ادھر افغانستان میں ہیں، یا کسی بھی ملک میں ہیں ایمان والے، ان کی جس طرح بھی تم مدد کر سکتے ہو تمہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو جنگ والے علاقے ہیں وہاں تو مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ كَافَّةً، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان سے کافروں سے سب ایمان والے مل کر جو ہے ان کے ساتھ لڑائی کرو، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، جس طرح وہ سب دنیا کے کافر مل کر تمہارے خلاف لڑائی کرتے ہیں،
تم جو ہے ان کے ساتھ سب ایمان والے مل کر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بالکل یہ جھکی چھپی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ سلامتی کونسل جو ہے دنیا نے بنائی، جس میں سارے اعلیٰ جو ہے عہدے دار جو ہے وہ کافر ملک ہیں، بڑے بڑے بدماش ملک ہیں، تو ان کی جو ہے میٹنگ ہوئی ہے 1-2 دن پہلے، تو انہوں نے جو ہے غزہ کے خلاف جو ہے سب نے جو ہے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ غزہ والوں کو جو ہے ان کو جو ہے ختم کرو، اور جو ہے اب یہودیوں کی مدد کرو۔ اس کا لب لباب یہی ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ سارا کفر جو ہے وہ آپس میں ایک ہے، اور ہم ایمان والوں کو بھی، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایک ہونا چاہیے۔ باقی رہے جو منافق ملک ہیں وہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ پہلے پارے میں دوسرے رکوع کے اندر میں نے آیت سنا دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو منافق ہیں زبان سے کلمہ پڑھنے والے، اندر ان کے کفر ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان والوں کا ساتھ، حقیقی ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلسطینی جو غزہ میں ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ابھی تک جو ہے ان پر بمباریاں ہو رہی ہیں صلح کے باوجود، اور ابھی تک ان کے ساتھ سارے ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دکھا دیا ہے۔ قیامت کے دن ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تو دور نہیں ہے، تو ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی جو ہے احساس نہیں پیدا ہوا کہ ہمارے ایمان والوں کے بچے، ان کے مائیں، ان کے باپ، ان کے بھائی جو ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیے گئے ہیں، ہمیں بالکل احساس نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں منافقت ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے ایمان والوں کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ہم چیختے چلاتے، کم ہم مطالبہ تو کر لیتے۔ اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں، لوگوں نے جو ہے اسلام آباد جو ہے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے مظاہرہ کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس کوشش کو لاٹھیاں برسا کر ختم کر دیا، کیونکہ یہ اندر سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہودیوں اور کافروں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے کفر، منافقت کا، کفر کا مظاہرہ کر دیا کہ جب لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ گئے یہودیوں کی بمباری کے خلاف، فلسطینیوں کے مظلوموں کے حق میں، تو انہوں نے جو ہے سب کو جو ہے لاٹھی برسا کر، لاٹھیاں برسا کر سب کو بھگا دیا۔ تو یہ حکمران جو ہے یہ اندر سے کافروں کے ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، منافق ہیں۔ یہ جو ہے مسلمانوں کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کے لحاظ سے یہ کافروں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، شام والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے نہ مدد کی ایمان والوں کی، تکن ہوگا فتنہ فی الارض، بھی زمین کے، وفساد کبیر، اور فساد ہوگا بہت بڑا۔ ہم نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کی ہے نا، اب دشمن جو ہے وہ متحد ہو چکا ہے، عالمی سطح پر متحد، سارے کافر ملک بڑے بڑے جو ہیں، جو سلامتی کونسل کے ممبر ہیں، 12 ہیں غالباً، وہ بڑے بڑے بدماش جو ہیں، ان میں سے جو ہے صرف چائنا اور روس جو ہیں وہ بھی اس سلامتی کونسل کے ممبر ہیں، ویٹو پاور ہے ان کے پاس، تو انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ تو یہ خاموش رہنا جو ہے مظلوموں کے حق میں، خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں، روس اور چائنا۔ اگر یہ کہیں جو ہے کچھ کرتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، یہ اسلام کے لیے نہیں کرتے، ایمان والوں کے لیے نہیں کرتے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ صرف ان کا اپنا مفاد ہے۔ اگر وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انڈیا کے ذریعے جو ہے امریکہ جو ہے جو کہیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے چین کے خلاف کارروائی نہ کرے، اس لیے وہ پاکستان کو یا افغانستان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، یا ایران کو ساتھ ملا رہا ہے، یا روس جو ہے ایران کو اسلحہ دے رہا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کا ساتھ دے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایمان کا ساتھ دے رہے ہیں روس چائنا، نہیں، وہ اپنے مفاد کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ سب ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے اپنے ایمان والے بھائیوں کا ساتھ نہ دیا تو ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا، اور یہ ہو کے رہنا ہے کہ ہم نے جو ہے عربوں کی مدد نہیں کی، شامیوں کی مدد ہم نے نہیں کی، تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگتنا ہے۔
وہ اسرائیل باز نہیں آئے گا، ہر دنیا کے کافر اس کے ساتھی ہیں، اور اس نے جو ہے مدینہ تک آنے کا اس کا پروگرام ہے کہ وہ مدینہ منورہ تک آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے تھے، یہودی جو تھے، یہودی قبائل رہتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، جن سے میثاق مدینہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے، تو وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری حد جو ہے مدینہ تک ہے، اس لیے اگر ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ فلسطینیوں کا جو ہے ساتھ نہیں دیا، اپنی منافقت کی وجہ سے ہم نے جرم کیا ہے، تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، یقیناً ملے گی۔ اس منافقت کی سزا ہم کو جو ہے اللہ تعالی ہمیں سزا دے گا انشاءاللہ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، نے ہجرت کی، وجاہدوا، نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، ہجرت سے اللہ تعالیٰ کے، والذین، اور وہ لوگ آووا، جنہوں نے جگہ دی، مدینہ والے، مدینہ کے انصار جنہوں نے جگہ دی، وانصروا، انہوں نے مدد کی مہاجرین کی، اولئک، یہ لوگ، ہم المؤمنون، وہی ہیں حقیقی ایمان والے، حقاً سچے ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، لوگ مکہ والوں کی اذیتوں، ظلموں کے پیش نظر اسلام کے لیے چھوڑا انہوں نے، تو اور جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ آ گئے، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو جو ہے جگہ دی، ٹھکانہ دیا، پناہ دی، ان کی مدد کی، یہ دونوں گروہ جو ہیں حقیقی سچے ایمان والے ہیں۔ اب کافروں کے منافق ایجنٹ جو ہے جو مرضی ان کے پر الزام لگائیں کہ وہ گمراہ ہیں یا وہ یہ ہیں وہ ہیں، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ اٹل ہے، وہ نہیں بدل سکتا۔ ایمان والے حقیقی اور سچے ایمان والے انصار و مہاجرین ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی رہے، جنہوں نے جہاد کیے کفر کے خلاف، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات جنہوں نے کیا، غزوہ تبوک وغیرہ، یہ حقیقی ایمان والے سچے ایمان والے ہیں۔ خواہ کافروں کے ساتھی جو ہے منافق جتنا مرضی جو ہے ان پر الزام لگاتے رہیں، وہ حقیقت میں جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اولئک، یہ لوگ، ہم وہی ہیں، المؤمنون، حقیقی ایمان والے، حقاً سچے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مہاجرین جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی مدینہ منورہ میں، انصار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار، یہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ لوگ وہی ہیں حقیقی ایمان والے، حقاً سچے۔ ان کے ایمان میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اور جس بات کے بارے میں اللہ اعلان کر دے وہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا والے بے شک اپنی جو ہے سوچ کے مطابق، اپنی منافقت کے مطابق، اپنی اسلام دشمنی کے مطابق جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اٹل فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، حقیقی اور سچا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ حقیقی ایمان والے ہیں، خواہ وہ مہاجر صحابہ کرام ہیں یا انصار میں سے صحابہ کرام ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم، واسع ان کے مغفرت، بخشش بھی ہے، اور رزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، اور دنیا میں بھی عزت کا رزق کھائیں گے، اگلے جہان جنت میں بھی عزت کے ساتھ رزق ان کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں کہ مومنین کا ٹھکانہ جو ہے دنیا میں بھی عزت ہے، عزت والا رزق ہے، اور بخشش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آخرت میں بھی ان کی بخشش ہے، اور ان کے لیے عزت والا جنت کا جو ہے رزق ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، بعد ان کے، ان مکہ والوں کے ہجرت کے بعد جو بعد ایمان لائیں گے، وہ ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، معکم، ساتھ تمہارے، فاولئک، پس یہ لوگ، منکم، تم میں سے ہیں۔ اب جو ہے پہلی ہجرت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے حبشہ کے بعد جو مدینہ کی ہجرت کی ہے، اس کے بعد جو بھی لوگ جو ہے ہجرت کر کے جائیں گے مدینہ منورہ یا دنیا کے کسی خطے میں جو ہے ہجرت کر کے جائیں گے، تو وہ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا پاکستان ہندوستان بنایا تو مرزائیوں کے لیے ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان مرزائیوں کے لیے بنایا تھا، کہ جب انگریزوں نے جو ہے ایک خباثت اپنی چھوڑی، جھوٹا نبی کھڑا کر دیا تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے لوگوں کو تفرقے پہ ڈال کر، اور جب ہندوستان کے علماء جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور جو ہے وہ مرزے جھوٹے نبی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے،
مناظرے شروع ہو گئے تو انگریزوں نے فٹافٹ جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ تو سارا جو ہے ہمارے جھوٹے نبی کے خلاف سارا ہندوستان کھڑا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ دو قومی نظریہ جھوٹا جو ہے راگ الاپ کر انہوں نے جو ہے ہندوستان کے مغرب میں ایک لمبی سی شمالاً جنوباً جو ہے کراچی سے لے کر جو ہے آخر جو ہے جو پشاور کے آخری حد ہے وہاں تک ایک پٹی کاٹ کر اور وہاں جو ہے وہ انہوں نے مرزائیوں کو رکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ مرزائی جو ہے آج تک جو ہے وہ کرسیوں پر ہیں، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ان مرزائیوں کے لیے ہو رہا ہے، وہی کروا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے MQM والے جو ہیں وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سیکولر ملک بنا تھا، بے دین۔ یہ MQM کا اعلان ہے 3 سال پہلے۔ اس طرح جو ہے عمران خان کا جو وزیر اطلاعات تھا جو ہے فواد چودھری، اس نے بھی یہ اعلان کیا تھا جب وہ کرسی پر تھا کہ پاکستان جو ہے یہ اقلیتوں کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ میڈیا پر جو ہے ریکارڈ ہے ان لوگوں کے دعوے جو ہیں۔ اور اس کے بعد مودودی صاحب کا بیٹا جو فاروق مودودی ہے، اس نے یہ چند مہینے پہلے جو ہے اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ جناح صاحب نے سیکولر ملک، بے دین ملک بنایا تھا، اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ ان لوگوں کے بیان جو ہے بالکل حقیقت ہے، اور یہی وجہ تھی پاکستان بننے کی کہ جو ہے جھوٹے نبی کے خلاف سارا ہندوستان اکٹھا ہو گیا، کھڑے ہو گئے وہاں۔ تو انگریزوں نے فوری طور پر جو ہے اس کو دبانے کے لیے کہ جو ہم نے فتنہ کھڑا کیا ہے یہ تو ساری دنیا میں ننگا ہو جائے گا، تو انہوں نے فٹافٹ جو ہے دو قومی نظریہ کا راگ الاپ کر انہوں نے جو ہے ایک مغرب میں کراچی سے لے کر جو ہے آخر تک پشاور کی آخری حد تک جو ہے انہوں نے ایک بڑی لمبی سی پٹی کاٹ کر اس کو جو ہے پاکستان کا نام دے دیا، اور اس طرح جو ہے وہ مرزائیوں کا ملک بنایا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے جناح صاحب اور جناح کے ساتھ جتنے بھی فرقے ہیں سنیوں کے وہ سب اس میں شامل ہیں، اور آج تک وہ جو ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ ہاں جناح صاحب نے بہت اچھا کام کیا اور انہوں نے بہت بڑی نیکی کی ہے اس امت پر۔ یہ کیسی نیکی ہے کہ مرزائی جو ہے مسلط کر دیے اس ملک پر، اور دھوکہ کیا گیا کہ 2 قومی نظریہ۔ اگر 2 قومی نظریہ تو پورا ہندوستان تقسیم ہوتا، وہاں ایک بھی مسلمان نہ رہتا۔ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ 2 قومی نظریہ ہندو مسلمان دونوں کو علیحدہ کرنا ہے تو پورا پاکستان تقسیم کرتے، پھر ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہ رہتا، سب کو یہاں لے آتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا قیام پاکستان جو ہے، یہ انگریزوں نے دھوکہ کیا اور ان کے ساتھیوں نے اس دھوکے کا ساتھ نبھایا، اور اس طرح جو ہے یہ مرزائی جو تھا جھوٹا نبی جو ہے اس کی امت کو جو ہے یہاں پر مسلط کر دیا، اور وہ جھوٹا نبی جو ہے اس کے ماننے والے ہی جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خاص حقیقی رحموں والے رشتے، بعض ان کے اولا زیادہ قریب ہیں بے بعض انسات بعض کے۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ مہاجرین کو انصار نے اتنا جو ہے قریب کر لیا اپنے، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی مدد کرنی کھانے پینے میں، رہائش میں، کہ اتنے قریب کر لیا کہ ان کو اپنی جائیدادوں کے وارث جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہماری جائیدادوں کے وارث۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مہاجرین جو ہے ہجرت کی بنیاد پر کوئی کسی کا جو ہے وارث نہیں ہو سکتا۔ وارث وہ ہوتے ہیں جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں جی، یہ رشتے جو ہے خونی رشتے، رحم کے رشتے جو ہیں، حقیقی بہن بھائی جو ہیں یہ وارث ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ والدین کی وارث کون ہے؟ ان کی اولاد ہے، تو اولاد میں سے بہن بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو یا ان کے آگے پھوپھیاں، چچے، تائج وغیرہ جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں اگر جو ہے کچھ مال بچ جائے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خاص رحموں والے یعنی سگے خونی رشتے جو ہیں، بعض ان کے اولا زیادہ دوست ہیں، زیادہ قریب ہیں بے بعض ساتھ بعض کے، فی کتاب اللہ بیچ اللہ کی کتاب کے۔
یہ جو رحموں والے ہیں یہ ہیں ایک دوسرے کے وارث۔ جو انصار نے جو ہے ڈکلیئر کیا کہ جو مہاجرین ہماری جائیدادوں کے وارث ہیں، اللہ نے اس پہ کانٹا لگا دیا کہ نہیں، مہاجرین جو ہے انصار کے اگر وہ رحموں کے رشتہ دار نہیں ہیں تو بالکل ان کے وارث نہیں ہو سکتے۔ جائیداد کی جو وارث جو ہے وہ خونی رشتے ہوتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، بہن بھائی، سگے بہن بھائی ہیں، ماں باپ کے وہ وارث ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں رحموں والے۔ باقی مہاجرین جو ہے انصار کے، یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو انصار ان کو اپنی وراثت میں شامل کر لیں، یہ ایسا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی وارث جو ہے وہ خونی رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں۔ مہاجرین جو ہے انصار کے جو ہے وارث نہیں بن سکتے اگر وہ خونی رشتوں میں نہیں آتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ برات من اللہ، بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الذین، طرف ان لوگوں کی، عاہدتم، عہد کیا تم نے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، جن مشرکوں میں سے جو ہے تم نے عہد کیا ہے، جو ہے ان کو اجازت دی ہے مل کر رہنے کی یا ان کے ساتھ رہنے کے معاہدہ ہوا ہے، ان کی طرف سے اب اللہ کے رسول جو ہے وہ بیزار ہو چکے۔ برات ان کو یعنی بیزاری، نفرت، اللہ تعالیٰ مشرکین سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ آیتیں جو ہے ذی الحج میں نازل ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے ساتھ امیر الحج بن کر حاجیوں کے امیر بن کر جو ہے نبی علیہ السلام نے ان کو حج کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے ذی الحج کے دنوں میں میدان عرفات سے پہلے ایک دو دن پہلے جو ہے یہ سورت جو ہے نازل ہوئی، اس کی ابتدائی آیتیں جو ہیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ آیتیں دے کر جو ہے وہاں بھیجا مینا میں، مکہ مکرمہ میں، حاجیوں کو سنانے کے لیے، کہ چونکہ سارے ملکوں کے، سارے علاقوں کے لوگ جو حج پہ آتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ اللہ کا پیغام جو ہے سورۃ توبہ کا شروع کیا آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر جو ہے بھیجا کہ جائیں، جا کر جو ہے میدان عرفات میں جب حاجی اکٹھے ہوں تو ان کو یہ آیتیں سنا دیں کہ آج کے بعد اللہ کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مسلمانوں جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے مشرکوں کے ساتھ، ان سے اللہ کے رسول بیزار ہیں، بری و ذمہ ہیں، نفرت کرنے والے ہیں مشرکوں سے۔ فسیحو، اب دوسرا ان کو کیا حکم دیا؟ فسیحو، پس سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض، بیچ زمین کے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے تک تو مشرکین کو جو ہے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ چلیں پھریں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے عہد جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور ان کے لیے پھر جو ہے جو مشرکین کے خلاف اللہ کا حکم ہے وہ لاگو ہوگا۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّکُم، بے شک تم، غیر و معجز اللہ، نہیں ہو معجز، عاجز کرنے والے اللہ کے، تم اللہ کے حکموں کو، اللہ کے فیصلوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے ان کو شروع میں جو ہے آگاہ کر دیا گیا کہ 4 مہینے جو ہے تم جو ہے رہ سکتے ہو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی صورت میں، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں جو ہے یہ جزیرۃ العرب جو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، جس طرح جو ہے یہودی جو ہے وہ نکالے گئے تھے جو ہے جزیرۃ العرب سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی، رسوا کرنے والا، خزی میں نے رسوائی، ذلت، مخزی، ذلیل کرنے والا ہے، الکافرین، تمام کافروں کو۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا جو ہے نبی علیہ السلام نے پہنچایا حاجی میدان عرفات میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو تمام حاجیوں تک جو مختلف علاقوں سے آئے تھے ان تک پہنچا دیا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ مشرکین سے بیزار ہیں، بری و ذمہ ہیں، نفرت کرنے والے ہیں، لہذا تمہیں 4 مہینے دیے جاتے ہیں کہ چلو پھرو۔ حج کے بعد جو ہے، اور اس یعنی حج سے لے کر 4 مہینے جو ہے تمہیں مہلت ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور فرمایا کہ اور یہ بھی جان لو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، جو وہ حکم دے رہا ہے وہ نافذ کر کے رہے گا، اور تمہیں جو ہے کسی قسم کے جو ہے تمہیں مجال نہیں تمہاری کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے تمام کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان کے معنی اعلان،
اور اعلان ہے من اللہ اللہ کی طرف سے و رسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الی الناس طرف تمام لوگوں کے، یوم الحج دن حقیقی حج کے، الاکبر سب سے بڑے کے۔ یہ حج اکبر کون سا ہوتا ہے؟ جو حج کے دنوں میں کیا جائے، اور جو حج کے دنوں میں ذی الحج کے دنوں کے علاوہ کیا جائے جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں، وہ حج اصغر ہے، وہی حج ہے۔ حج کے معنی ہے بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ تو جو حج کے دنوں میں ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے وہ ہے حج اکبر، اور جو سال میں آگے پیچھے کی جاتی ہے تو وہ ہے حج اصغر۔ یہ حج اکبر سب سے بڑا حج، اور حج اصغر جو ہے سب سے چھوٹا حج جو ہے وہ سارا سال جو ہے جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ اذان من اللہ ہے، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الناس طرف تمام لوگوں کی، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان ہے، یوم الحج الاکبر حقیقی حج حقیقی بڑے کے دن، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے، بیزار ہے، نفرت کرنے والا ہے، من المشرکین تمام شرک کرنے والوں سے، اور رسول اور اس کا پیغمبر بھی بیزار ہے نفرت کرنے والا ہے مشرکین سے۔ فَإِن بس اگر تم توبہ کر لو، اگر تم شرک سے توبہ کر لو، شرک کو چھوڑ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے جو ہے دوبارہ شرک پر ڈٹے رہے، شرک کو جو ہے دوست بنایا، فَاعْلَمُوا پس جان لو أَنَّكُمْ بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ رپیٹ کر رہے ہیں جملوں کو مختلف انداز سے کہ اے مشرکو اگر تم جو ہے اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ کے آسمانی حکم کی، تو یاد رکھو تم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے، اللہ تم پر جو ہے اپنا حکم جو ہے وہ جاری کرے گا اور کر کے دکھائے گا۔ وبشر الذین اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروا جنہوں نے انکار کیا، بعذاب علیم ساتھ عذاب دردناک۔ کافروں کو جو ہے یہ تنزن کہا جاتا ہے کہ کافروں کو جو ہے خوشخبری دے دیں، یہ ان کے لیے خوشخبری بری خبر ہے، لیکن یہ تنزن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو جو ہے اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، بعذاب علیم ساتھ عذاب دردناک۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکوں میں سے، جو مکہ کے رہنے والے مشرک ہیں ان کے ساتھ جو عہد کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ثم لم ینکثوکم پھر نہ وہ کمی کریں تمہارے پاس ساتھ اس عہد میں، یعنی وعدہ خلافی نہ کریں، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا اور نہ وہ پشت پناہی کریں، نہ مدد کریں، علیکم خلاف تمہارے، علیٰ کے معنی اوپر سامنے خلاف، ولم یظاہروا اور نہ وہ پشت پناہی کا، ظاہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، کسی کو پیٹھ سے پکڑ لینا اس کی مدد کرنا، فرمایا ولم یظاہروا نہ وہ مدد کریں، علیکم خلاف تمہارے عہدن کسی کی، اگر مکہ کے جو رہنے والے مشرک ہیں اگر وہ تمہارے عہد میں ہیں تو پھر جو ہے تم جو ہے اگر وہ کسی تمہارے خلاف کسی کی جو ہے وہ مدد نہیں کرتے ہیں، پشت پناہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے فاتموا الیہم پس پورا کرو طرف ان کی عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم طرف ان کی الی مدتہم ان کی مدت تک۔ تو مکہ کے جو مشرک ہیں جن سے تمہارا عہد ہے، جب تک وہ عہد ہے اس کو پورا کرو اگر وہ پورا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پورا نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے ان کو نکال دو، انہوں نے عہد توڑ دیا، اب ان کو مکہ کی حدود سے نکال دو، جزیرۃ العرب سے اب ان کو نکال دو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت کرتا ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں سے۔ فَإِذَا انسلخ پر جس وقت گزر جائیں، انسلخ گزر جائیں، الاشہر خاص مہینے، الحرم خاص احترام والے، یعنی ذی الحج محرم یہ باقی جو ہے مہینے جب گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس قتل کر دو تمام مشرکوں کو، حیث جہاں بھی وجدتموہم پاؤ تم ان کو، جہاں بھی مشرک جو ہے، جب یہ حج کے ذی الحج کے بعد محرم اور اس سے پہلے جو ہے وہ ذی الحج سے پہلے جو ہے وہ مہینہ ہے جو ہے وہ ہے اور ایک رجب ہے، تو یہاں پر آ رہے ہیں کہ جب فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم پس جس سے گزر جائیں خاص مہینے خاص احترام والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس قتل کرو تمام مشرکوں کو، حیث جہاں بھی وجدتموہم پاؤ تم ان کو، وَخُذُوہم اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوہم اور گھیر لو ان کو،
گرفتار کر لو، قیدی بنا لو، اوسرو گھیر لو، وقعدو اور بیٹھ جاؤ، لہم واسطے ان کے کلّ مرصد ہر گھات لگانے کی جگہ، گھات لگا کر ان مشرکین پر جو ہے حملہ کرو جب جو ہے یہ احرام والے مہینے جو ہے وہ گزر جائیں تو ان کو جو ہے پکڑو، ان کو گھیر لو، قید کر لو اور ان کو کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تابوا پس اگر وہ توبہ کر لیں شرک سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں حقیقی نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور دیتے رہیں حقیقی زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم پس چھوڑ دو، خلو کے معنی خالی کر دو، یعنی چھوڑ دو سبیلہم راستہ ان کا۔ اگر وہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ فَخَلُّوا سَبِیلَهُم پس چھوڑ دو راستہ ان کا۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر کوئی ایک من المشرکین حقیقی شرک کرنے والوں میں سے استجارہ کا پڑوس مانگے آپ سے، جار کے معنی ہوتا ہے پڑوسی، یعنی جو ہے وہ مدد مانگے تم سے، استجارہ کا مدد مانگے تم سے، فاجر ہو یا پناہ مانگے تو اس سے، فاجر ہو پس تو اس کو پناہ دے دے۔ جار کے معنی ہوتا ہے پڑوسی، ساتھی، تو اس سے استجارہ کے معنی وہ تم سے پناہ مانگے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی جو ہے تم سے پناہ مانگے، فاجر ہو پس تم اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ سنیں اللہ کے کلام کو، ثم ابلغ ہو یعنی اس کو پناہ میں رکھ کر اس کو قرآن سناؤ، ثم ابلغ ہو پھر پہنچا دو اس کو، ما امانہ ہو اس کی امن کی جگہ، پھر وہ جو اس کی جگہ رہائش کی امن کی ہے وہاں تک اس کو جو ہے پہنچا دو۔ جس نے تم سے پناہ مانگی ہے مشرک نے، تو اس کو جتنا دیر اپنے پاس رکھو، اس کو قرآن سناؤ اور اللہ کا کلام سناؤ، اور پھر اس کو جو ہے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو، بحفاظت پہنچا دو۔ ذالک یہ بات بأنہم بس وجہ اس کے ہے کہ بے شک وہ قوم ہے لا یعلمون نہیں علم رکھتے، کیونکہ یہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، اس لیے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نرمی کرنی ہے کسی حد تک، کہ اگر وہ جو ہے پناہ مانگتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو پناہ دیں اور پھر ان کو ان کے امن کی جگہ تک جو ہے پہنچا دیں۔ لو یہ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دوں۔ یا ایھا النبی اے حقیقی نبی، سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لمن واسطے ان لوگوں کے، فی ایدیکم جو بیچ ہاتھوں تمہارے کے، من الاسری خاص قیدیوں میں سے ہیں، یعنی بدر کے قیدیوں میں سے جو ہیں تمہارے اسیر قیدی، ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ ہو اگر جان لیا اللہ تعالیٰ نے یا آزما لیا اللہ تعالیٰ، جانتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہے، اگر آزما لیا اللہ تعالیٰ نے فی قلوبکم بھی تمہارے دلوں کے خیرن بھلائی کو، یعنی اگر تمہارے اندر خیر آ گئی، تم نے اسلام قبول کر لیا کفر و شرک چھوڑ کر، یؤتکم وہ دے گا تم کو خیرن بہتر، مما اس میں سے اس سے اخذ جو لیا گیا ہے منکم تم سے، جو تمہیں قیدی ہونے کی صورت میں تم سے جو ہے معاوضہ لیا گیا ہے، آزاد کرنے کا، چھوڑنے کا، قید سے رہا کرنے کا معاوضہ لیا گیا ہے، اگر تم جو ہے تمہارے دل میں خیر آ جائے گی، تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے دل سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس سے بہتر جو ہے تمہیں مال دے گا جو تم سے دیا گیا ہے۔ یہ مال پر افسوس نہ کرنا، اگر تمہارے اندر خیر آ گئی، ایمان والے ہو گئے، تو اللہ تمہیں یہ دنیا کا مال جتنا دیا ہے تمہیں رہا کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کر تمہیں دنیا کا مال دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا واسطے تمہارے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا، آپ کی خیانت کا، بددیانتی کا، اگر یہ قیدی رہا ہو کر آپ سے کوئی بددیانتی کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد خان اللہ پس حقیقت انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی من قبل اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے آسمانی دین ابراہیم کو جو ہے خراب کیا، جو اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، سچا دین تھا، اس کے اندر انہوں نے بت پرستی اور شرک داخل کر دیا۔ اس لیے جو ہے اگر وہ ایسی کوئی آپ سے بددیانتی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا تو انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اللہ نے انتقام لیا، ان سے سزا دی ان کو۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم ساتھ اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے۔ والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی،
ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا انہوں نے مدد کی۔ یہ کون ہے؟ مدینہ کے انصار، جنہوں نے مکہ کے مہاجرین کو ٹھکانہ بھی دیا اور ان کی مدد بھی کی۔ اولئک یہ لوگ بعضهم بعض ان کے اولیاء و دوست ہیں بعض بعض کے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا انہوں نے نہیں ہجرت کی، ما لکم نہیں ہے واسطے تمہارے، من ولایتہم ان کی ولایت سے، ان کی دوستی سے، من شیء کچھ بھی۔ جو مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو ان کے ساتھ تم دوستی نہیں کر سکو گے، کیونکہ کافر ان سے کوئی بھی غلط جو ہے کارروائی تمہارے خلاف کروا سکتے ہیں۔ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد مانگے تم سے پھر دین بیچ حقیقی دین کے، اگر آسمانی دین کے کسی بارے میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے ان پر تو ان کی تم سے مدد مانگے تو ضرور مدد دو۔ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد مانگے تم سے پھر دین بیچ حقیقی دین کے، فَعَلَيْكُمْ پس اوپر تمہارے ہے، یعنی تم پر لازم ہے، النصر حقیقی مدد، دین کے بارے میں تم مدد کر سکتے، دین کے علاوہ نہیں، الا مگر علی قوم اوپر اس قوم کے، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے میثاق پختہ عہد ہے۔ اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ان کا ایمان والوں کا معاملہ ہے جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے تو پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے، کیونکہ تمہارا دوسری قوم کے ساتھ جو ہے جس میں وہ رہتے ہیں اس کے ساتھ تمہارا چونکہ معاہدہ ہے امن کا، اس لیے تم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، ان کو پھر رہنے دو اسی طرح۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وبعضهم بعض ان کے اولیاء دوست ہیں بعض کے، الا تفعلوہ اگر تم نے نہ کیا اس کام کو، یعنی اپنے ایمان والے لوگوں کے جو کافروں کے خطوں میں، منافقین کے خطوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی مدد نہ کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ ہوگا فتنہ، خرابی، و فساد اور فی الارض بیچ زمین کے، و فساد کبیر اور فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا بہت بڑا۔ اگر تم نے دنیا میں اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد نہ کی، کافروں کی یلغاروں سے بچانے کے لیے، کافروں کی زیادتیاں جو ہے ان سے بچانے کے لیے، تو ساری زمین پر فتنہ و فساد جو ہے میں پھیل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرو مل کر، اور جو ہے ظالموں کا راستہ روکو تاکہ ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ نہ بڑھ جائے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، یعنی مدینہ کے لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا انہوں نے مدد کی، اولئک یہ لوگ ہم المؤمنون وہی ہیں حقیقی ایمان والے، حقاً سچے۔ اللہ مہاجرین و انصار جو ہیں صحابہ جو ہیں ان کو قرآن پاک میں سچے ایمان والے قرار دے رہا ہے۔ اب ان کے خلاف جو مرضی کوئی کہتا ہے، اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ سپر ہے، اللہ کا فیصلہ آخری ہے، اس اللہ کے فیصلے کو ساری دنیا مل کر بدل نہیں سکتی۔ فرمایا لہم مغفرۃ واسع، حقیقی ایمان والے مہاجرین و انصار کے بخشش ہے، اور رزق کریم اور رزق ہے عزت والا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد و بعد اس کے وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، معاکم ساتھ تمہارے مل کر، معاکم ساتھ تمہارے مل کر، فاولئک پس یہ لوگ ہم منکم تم میں سے ہیں، جو پہلے مہاجرین ہیں ان کے بعد جو ہجرت کرتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں اور تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور خاص رحموں والے یعنی خونی رشتہ دار، بعض ان کے اولا زیادہ قریب ہیں، بے بعض ان ساتھ بعض کے، فی کتاب اللہ بیچ اللہ کی کتاب کے۔ جو رحموں والے رشتے ہیں وہ وراثت کے اعتبار سے وہ زیادہ قریب ہیں، وراثت میں ان کا حق بنتا ہے، ان کے علاوہ کسی مہاجر کا یا کسی اور کا حق نہیں بن سکتا۔ جو حقدار ہے وراثت میں، اللہ نے ان کو حصے دار بنایا ہے، وراثت میں وہی شامل ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی کسی کی وراثت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ برات بیزاری ہے، نفرت ہے، من اللہ کی طرف سے، ورسول اور اس کے پیغمبر کی طرف سے، الی الذین طرف ان لوگوں کی عاہدتم تم جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکوں میں سے، جن سے تمہارا عہد ہے امن کا، مکہ والوں مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے ان سے بیزار ہیں ان کے شرک کی وجہ سے۔ فصیحوا
پس اے مشرکو چلو پھرو، سیہو سیر کرو، چلو پھرو، پھر عرض بیچ زمین کے 4 اشہر 4 مہینے، ہم تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں کہ تم جزیرہ ارض العرب کے ساتھ میں جو ہے چلو پھرو، اس کے بعد تمہیں یہ جزیرہ العرب کو چھوڑنا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں ہو، عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کو بے بس کمزور نہیں کر سکتے تم۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مخزی رسوا کرنے والا الکافرین تمام کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ سے طرف تمام دنیا کے لوگوں کے، یوم الحج دن خاص حج، حقیقی حج، الاکبر حقیقی بڑے کے۔ میدان عرفات میں یہ آیات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر نبی علیہ السلام مدینہ سے بھیجا، اور میدان عرفات میں تمام علاقوں کے حاجیوں کو یہ آیات سنا دی گئیں کہ اللہ کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں اور ان کو 4 مہینے دیے جاتے ہیں، ان 4 مہینوں تک وہ چلیں پھریں اس علاقے میں، اس کے بعد ان کو علاقہ چھوڑنا پڑے گا، شرک سے پاک کرنا پڑے گا جزیرۃ العرب کو، لہٰذا ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، رسول اور اس کے پیغمبر کی طرف سے، اللہ سے طرف تمام لوگوں کی، یوم الحج الاکبر دن حقیقی حج حقیقی بڑے کے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے، بیزار ہے، نفرت کرنے والا ہے، من المشرکین تمام شرک کرنے والوں سے۔ اللہ کے رسول کو مشرکوں سے بڑی سخت نفرت ہے، اور رسول اور اس کا پیغمبر بھی جو ہے نفرت کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے ہر گلی میں جو ہے مزار بنا کر شرک کے اڈے بنا لیے ہیں۔ اللہ کے رسول شرک سے نفرت کرنے والے، اور ہمیں شرک سے جو ہے محبت ہے۔ اندازہ فرمائے کہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ بس اگر تم توبہ کر لو شرک سے، فَهُوَ واپس وہ خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، اگر تم مشرکو شرک چھوڑ دو تمہارے لیے دنیا میں بہتر ہے، آخرت میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ پھیر لو اس اللہ کے حکم سے، یعنی نہ مانو گے تم اللہ کا حکم، فَاعْلَمُوا پر جان لو انکم بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں ہو، عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو کافر جنہوں نے انکار کیا، بعذاب علیم ساتھ عذاب دردناک کے۔ اِلَّا الَّذِينَ سوائے لوگوں کے عاہدتم جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین حقیقی مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوکم پھر نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ شیئن کچھ بھی، وہ مشرک جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا، مکہ کے رہنے والے، ان سے تم سے عہد کیا ہے تو ان کا عہد جو ہے برقرار ہے۔ فَاتِمُّوا پس پورا کرو، الیہم طرف ان کے عہدہم ان کے عہد کو، جو تم نے عہد کیا ان کے عہد کو پورا کرو، الی مدتہم ان کی مدت تک۔ یہ جو مکہ کے جو رہنے والے ہیں ارد گرد کے مشرک، ان سے جو تم نے عہد کیا امن سلامتی کا، وہ اس کی مدت مقررہ تک جو ہے ان کے ساتھ عہد نبھاؤ اور ان کو جو ہے کچھ نہ کہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت کرتا ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں سے۔ فَإِذَا انسلخ پر جس وقت گزر جائیں، انسلخ گزر جائیں، الاشہر الحرم خاص مہینے خاص احترام والے، یعنی حج کے مہینے نکل جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس قتل کرو تمام مشرکوں کو، حیث وجدتموہم جہاں بھی پاؤ تم ان کو، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیر لو ان کو، قید کر لو ان کو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو لَهُمْ واسطے ان کے کُلَّ مَرْصَدٍ ہر بیٹھنے کی جگہ پر، گھات لگا کر بیٹھو اور ان کو قتل کرو۔ فَإِن تابوا پس اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں حقیقی نماز، اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں، شرک چھوڑ کر ایمان لے آئیں، توحید اختیار کر لیں تو، اور نماز پڑھیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور دیں وہ حقیقی زکوٰۃ، فَخَلُّوا پس چھوڑ دو سبیلہم راستہ ان کا، پھر ان کو کچھ نہ کہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرک چھوڑ کر ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کیا مطلب کہ اب ان کو کچھ نہ کہو۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، فاجر ہو پس پناہ دے دے اس کو، حتیٰ یسمع یہاں تک کہ سنے وہ کلام اللہ کے کلام کو۔ اگر کسی مشرک کو پناہ دیتے ہو تو اس کو قرآن سناؤ، اگر وہ قرآن سننے سے بیزار ہے تو نکال دو اس کو، اگر وہ سنتا ہے تو اس کو سناؤ قرآن، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کی امن کی جگہ ثم ابلغہ پھر پہنچا دو اس کو، ما منہ اس کی امن کی جگہ، اس کو پناہ دو، قرآن سناؤ، اور پھر جو ہے جب موقع ملے
اس کے جو ہے نکلنے کا تو اس کو جو ہے اس کے امن کی جگہ تک، اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ ذالک کا یہ بات بھی انہم اسباب اس کے ہے کہ بے شک وہ لوگ قوم ہیں مشرک، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، نہیں کچھ سمجھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔